बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि सियासी माहौल दोबारा गर्म होने जा रहा है और बड़ा शोर मच रहा है कि जैसे इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म होने वाली है। इस वक्त आपको याद होगा, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से तमाम करप्ट टोले को ख़तरा पड़ गया है कि अगर नैब ने 90 दिन के अंदर अदालतें बनाकर फ़ैसले करना शुरू कर दिए तो इनके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस हवाले से नया मसवदा भी ले आई है हुकूमत और उसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ब्लैकमेल होगी, हुकूमत इस हवाले से कंप्रोमाइज़ करेगी, इमरान खान NRO देंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर तमाम वो पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या हुकूमत तब्दीली लेके आ रही है, जो नैब का मसवदा है उसके अंदर क्या क्या नई चेंजेस हैं और उसके अलावा क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन एहसन इकबाल कहते हैं कि जी आधी से ज़्यादा PTI पूरे मुल्क के अंदर हमारे से राब्ते कर रही है, हमें कह रही है कि हमें आप टिकट देने की यकीन दहानी करवाएं, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की टिकट जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम साबित होगी। और इस हवाले से वो कह रहे हैं कि जी हमने अभी तक किसी को भी लिफ्ट नहीं करवा रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने वर्कर हैं, हम उनको धोखा नहीं दे सकते, हमें उनके साथ चलना है। और एक और उन्होंने कहा है कि जी जो आज़ादी मार्च उन्होंने तस्लीम किया कि आज़ादी मार्च नाकाम हो गई थी मौलाना फजलुर रहमान की, अब कहते हैं जी कि उसके अंदर तो किसी का टाइमिंग के ऊपर इत्तेफाक ही नहीं था, मौलाना ने अपनी मर्ज़ी से वो अनाउंस कर दी थी। लेकिन अब जो हम एजिटेशन प्लान करने जा रहे हैं मुश्तरका तौर पे, उसके अंदर टाइमिंग के ऊपर सबको इत्तेफाक है और सब एग्री हैं कि अब इमरान खान की हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन अगर वबा ना आती तो सितंबर और दिसंबर के दरमियान में हो जाते, लेकिन अब जैसे ही अगले साल के शुरू में हालात सही होते हैं, वबा कंट्रोल होती है, तो इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतने बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं। मैं आपको मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी एक आपको अपनी बताऊँ बात कि जब 90 की दहाई में पहले पीपल्स पार्टी आई ज़िया के बाद, उसके बाद फिर नून लीग आई, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई, तो मैंने उस वक्त मैं जब अपने घर वालों को देखता था, मैं छोटा सा बच्चा था कि भी ये वोट दे रहे हैं, एक दफ़ा इसको दे रहे हैं, एक दफ़ा इसको दे रहे हैं, हर दफ़ा एक होप होता था कि शायद ये बेहतर परफॉर्म कर ले या ये बेहतर परफॉर्म कर ले। तो उस वक्त मैंने फ़ैसला किया था कि यार इन दोनों लोगों को मैं अपने घर वालों को वोट आइंदा नहीं देने दूंगा। लेकिन मुशर्रफ की हुकूमत आ गई, 10 साल गुजर गए। आपको पता है जब वक्त गुजरता है तो आपकी सोच ऐसा ऐसा चेंज हो जाती है। वहाँ पे मिसाक जमहूरियत हुआ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे 10 साल जो है ना ये लोग बाहर रह के इन्होंने कुछ सीख लिया, शायद इनके दिल में पाकिस्तान के लिए कोई दर्द पैदा हो गया, ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बहरहाल वापस आए, उसके बाद इलेक्शन हुआ और उसके बीबी भी बेचारी उसके अंदर शहीद हो गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 4-5 साल क्या किया आप सबके सामने है। मियाँ नवाज शरीफ ने पता नहीं क्या क्या नारे मारे और उसके बाद वो भी आए और 5 साल वो भी खेल कूद के चले गए। और इस वक्त जब वो गए तो उस वक्त मुआशी तौर पर पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो चुका था। अब इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, दोबारा आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझते हैं कि जो इस वक्त हालिया तौर पे आवाम को मुश्किलात का सामना है, शायद इन मुश्किलात को देख के लोग ये समझें, इनकी मेमोरी वाश हो चुकी होगी कि हमारी हुकूमत कोई पता नहीं बहुत अच्छी थी, हमने कोई तबाहकुन कारकर्दगी दे दी थी। लेकिन आप सबके सामने है कि क्या इनकी कारकर्दगी थी। इन दोनों ने 3-3 बारियां ये ले चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और अब इनको 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर पहला साल आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से मुआशी चैलेंजेस के अंदर घिरा रहा बुरे तरीके से। अब 1 साल हो गया है, तकरीबन 6-7 महीने तो हो गए हैं कि वबा जीना हराम किया हुआ वबा ने। लेकिन ये लोग जो है ना दोबारा इन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। शोर शराबा ये इसलिए मचा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने लीडरों को ये नैब के शिकंजे से बचा लें और उनसे रिलीफ ले लें, क्योंकि FATF के ऊपर हुकूमत को कानून साजी करनी ही करनी है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से उन्होंने दोबारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया या ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा तो पाकिस्तान के लिए, पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है कि क्या सूरत हाल है, बड़े चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं।
تو اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اب حکومت بلیک میل ہو جائے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اتنا بڑا سودا کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو تو ہمیں کوئی عمران خان سے کوئی اتنا کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، ہمیں صرف اور صرف ہم نے پاکستان کی آخری امید کو ووٹ دیا تھا۔ ہمیں امید تھی کہ یار ایک بندہ کم از کم ایماندار تو ہے، وہ اگر کوئی بھی ٹینڈر ہو رہے ہیں، کوئی بھی منصوبے دیے جا رہے ہیں، کم از کم وہ پہلے یہ تو نہیں سوچ رہا کہ اس کے اندر میرا کتنا بڑا خانچہ لگے گا، مجھے کیا ملے گا، اس کے بعد میں اس منصوبے کو اپروو کروں گا۔ کم از کم جو بھی منصوبہ ہوتا ہے اس میں ملک کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ بے شک اس وقت بیوروکریسی نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے عمران خان کو، عمران خان آئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے، بے شک وہ ایکسپیرینس نہ ہو۔ میں ایک ٹیم کو چلا رہا ہوں کافی عرصے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کے اندر کامن سینس ہو، ایماندار ہو، محنتی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بہتر رزلٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ اعتزاز احسن یہ بات کلیئرلی اب کہہ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف سودا کر کے گئے ہیں، وہ کسی بھی صورت تحریک انصاف کے خلاف زبان نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ ان سے پہلے لی گئی ہے، ضمانت لی گئی ہے ان سے کہ وہ اس حکومت کو تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ظاہر سی بات ہے، اپنی سیاست کو تو زندہ رکھنا ہے۔ ان کے چیلے چانٹ کے سارے شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے نیب اور کہہ رہے ہیں کہ جی نیب جو ہے وہ قانون میں یہ جو تبدیلی کی جا رہی ہے، یہ تحریک انصاف اپنے لوگوں کو NRO دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ذرا میں آپ کو تھوڑی سی ان کی بتا دیتا ہوں کہ کیا عمران خان سودا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سالمیت، کیا کن لوگوں کو NRO دینے جا رہے ہیں، اس میں ایسی کون سی غلط چیزیں ہیں۔ حکومت نے اپنے مسودے میں چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز دی ہے۔ واضح رہے کہ نیب قانون کے تحت چیئرمین کی مدت ملازمت 4 سال ہوتی ہے اور اس میں توسیع نہیں دی جا سکتی، جبکہ دیگر 2 عہدوں کی مدت 3 سال رکھی گئی ہے۔ اس مسودے کے مطابق نیب کسی ایسے شخص کے خلاف کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہوگا جس کا کسی عوامی عہدیدار سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہ ہو، اور اگر عوامی عہدیدار کے خلاف حکومتی منصوبے یا اسکیم سے مالی فائدہ اٹھانے کا ثبوت نہیں تو قواعد و ضوابط کی بے قاعدگی ہونے پر نیب قانون لاگو نہیں ہوگا۔ عوامی عہدیدار کے زیر کفالت یا بے نامی جو ہیں اکاؤنٹس ان کے فائدہ اٹھایا ہو تو نیب قانون لگے گا۔ اس کے علاوہ عوامی عہدیدار کے اثاثے اس کے ذرائع آمدن سے میل نہیں کھاتے تو اصل قیمت کا تعین ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کرے گا۔ اس میں جس کی قیمت زیادہ ہوگی اسے درست مانا جائے گا اور عوامی عہدیدار اور اس کی زیر کفالت کے ناجائز فائدہ اٹھانے سے متعلق ٹھوس ثبوت دینے ہوں گے، جبکہ عوامی عہدیدار کے اچھے نیب سے کیے گئے کسی فیصلے پر نیب قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ نیب آرڈیننس میں اختیارات کے ناجائز استعمال کو ثابت کرنے کے لیے ملزم کے اس کی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات میں اضافے کو ثابت کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اب صرف مالی فائدہ ہی ثابت کیا جائے گا جو کہ عالمی معیار کے عین مطابق ہے، اور سابق پراسیکیوٹر کے مطابق اس مسودے میں بھی پرائیویٹ آدمی پر نیب قانون کے اطلاق کو ختم کرنے جیسی تجاویز کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اب اثاثہ جات کی قیمت کا ان کا کہنا تھا، یہ بات کی ہے جناب عرفان قادری نے، ان کی میں ڈیفرنٹ اوپینینز دیکھ رہا تھا کہ کس نے کیا کہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعین DC ریٹ یا FBR کے ذریعے کیا جائے گا، جس سے نیب کی منمانی ختم ہو جائے گی اور نیب کے جو تفتیش کار ہیں وہ من مانے مارکیٹ ریٹ کے تعین کے ذریعے کسی پر بھی زیادتی نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیب نے کس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو اٹھا، اس کو اٹھا، اس کو اٹھا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکے وہ۔ اور کہا ہی جاتا تھا کہ جناب کورٹس بننی چاہیے، اتنی زیادہ کورٹس بننی چاہیے کہ ہر کورٹ کو ایک کیس دے دیا جائے، وہ ڈیلی جو ہے نا اس کی پیشیاں کریں، ٹرائل جاری کیا جائے اور 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب کریں، 120 عدالتیں نہیں بنائیں، 90 دن کے اندر فیصلہ کریں۔ تو اب کہتے ہیں جی کہ اس کے اندر قانونی ایسے شکن ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں 50 گواہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی خاص عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال سے چیئرمین نیب کو
دوبارہ اس چیئرمین نیب کو خاص طور پہ جو کہ اتنے متنازع ہو چکے ہیں دوبارہ ایکسٹینشن دینا مناسب نہیں ہوگا. عمران خان کو تھوڑا سا اپنے بھی فیصلوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کے بارے میں بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک عام جو افسر ہے, ایک بندہ یعنی کہ ضیاء الرحمان پی ٹی سی ایل کا انجینئر تھا, پھر وزیر اعلیٰ سے کہلوا کے گورنر کو اختیارات کو استعمال کروا کے اسے پی ایم ایس گروپ میں بھجوایا گیا, اور اب پچھلی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے جو ان کی ملاقات تھی آصف علی زرداری سے, اس میں ان کو اسپیشلی جا کے کہا کہ جناب میرے بھائی کو ذرا آپ ڈی سی تو لگا دیں کراچی کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے پھر آصف علی زرداری نے اگر مولانا فضل الرحمان کی نہیں ماننی تھی, اور اتنی چھوٹی سی بات تھی ان کے لیے تو, کیونکہ وہ تو پورا صوبہ کنٹرول کر رہے ہیں, ہزاروں افسروں کے ٹرانسفر ڈیلی صبح شام ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا مسئلہ تھا. یہ ایک سیاسی رشوت ہے جو کہ عام معاملات میں نہیں ہوتی, لیکن ان بڑے بڑے لیڈروں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے بھائی ہوتے ہیں, ان کو ایسے جو نا کہتے ہیں کہ ایک عام سے عہدے سے اٹھا کے آپ اس کو ڈی سی اٹھا کے لگا دیں, یہ کوئی کرنے والی بات ہے. اس کا کیا آگے پروڈکٹیو کیا ہوگا, پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی اس کی, کیا وہ رزلٹ دے گا. ایک انجینئر ہے, اس کے بعد اس کو میرٹ کے خلاف سیکشن افسر لگایا گیا اور اب اس کو ڈی سی لگا دیا گیا. یہی اسی طرح پاکستان چل رہا ہے. بہرحال بڑی جو ہے نا گہما گہمی شروع ہو گئی ہے. کبھی شہباز شریف بلاول کو فون کر رہے ہیں, کبھی مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری کو فون کر رہے ہیں, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عید کے بعد کوئی میدان لگایا جائے, حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں, کیونکہ اگست کے اندر قانون سازی حکومت کو کرنی ہی کرنی ہے, چاہے جو بھی ہو جائے. یہ اس وقت چل رہی ہے ساری اپڈیٹس. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اپنے دوستوں, اقارب اور ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.